والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کوئی تیجیا نظر آوے تے ویکھاں کوئی تیجیا کوئی تیجیا نظر آوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں کوئی تیجیا کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھاں کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھاں کو سکیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں کو سکیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں کوئی تیجیا غریباں دا والی او یتیماں دا حامی غریباں دا والی او یتیماں دا حامی جس بندے دا عقیدہ ہے نا میں نہیں آپ کو آکھاں گا جے جملہ دل تے اثر کرنا تو مل کے پڑھنا جے غریباں دا والی یتیماں دا حامی میرے محمد جیا کوئی آوے تے ویکھاں میرے محمد جیا کوئی آوے تے ویکھاں کوئی تیجیا اور کوئی سے لجپال سرکار وانگوں کوئی سے لجپال سرکار میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھاں کوئی تیجیا مل کے پڑھو نظر آوے نظر آوے تے ویکھاں کوئی تیجیا بڑی مہربانی ایک وڈا جڑا نانا دے درمیان بیٹھے تاکہ یہ شور نہ کرنا
دوستان محتشم یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر بندے کی گفتگو کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میں نہیں آپ کو کہوں گا بار بار ہاتھ کھڑے کرو، یہ کرو تو وہ کرو، صرف آپ نے گفتگو توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ رب رسول کا ذکر ہے، آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے، حضور کو آخری نبی مانا ہے، تو جب میں ان کا ذکر کروں گا اور اگر اخلاص سے کروں گا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا آپ کو سبحان اللہ، بلکہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کسی عام کا نہیں ذکر ہو رہا، نبیوں کے امام کا ذکر ہو رہا۔ پہلی بات، ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بات پکی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی کسی نبی کو مانے اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، دو چیزیں ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی مانے اور کوئی دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہے، ماننے والا بھی جھوٹا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہوں گا، اوہ دوستو، جو ان کو مانے ان کا دعویٰ محبت بھی جھوٹا ہے۔ یعنی وہ کہیں ہم مرزے کو مانتے ہیں، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، وہ اپنی محبت کے اندر کچے ہوں گے، لیکن 1450 سال گزر چکے ہیں، آج بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کے نام پر جان بھی قربان کرنا جانتے ہیں، جہان بھی قربان کرنا جانتے ہیں، جان بھی قربان کرنا جانتے ہیں، جہان بھی قربان کرنا جانتے ہیں۔ ضلع تھرپارکر کے اندر ایک لوہار کام کر رہا تھا، اور آپ احباب جانتے ہیں یہ لوہاروں کا کام بڑی محنت والا ہوتا ہے، بڑی مشقت والا ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، کوشش ہوتی ہے، سٹرگل ہوتی ہے۔ ایک مرضی قریب سے گزر رہا تھا، اور چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ماڑوں کے اوپر زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے بسا اوقات یہ پیٹ کا خالی ہونا یہ کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے، بندہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ تو اس نے آ کے نا اپنا جو تیر تھا وہ چلانے کی کوشش کی، کہنے لگا ویخ تو محمد عربی دا کلمہ پڑھیا دا تو کہو جی زندگی گزارنا پہ، مرزے نو مان، کینیڈا دا ویزا، جرمنی دا ویزا، یوکے دا ویزا، وہ ماڑا ضرور سی لیکن عقیدے دا بڑا پکا سی۔ وہ بندہ گناہگار ہوئے لیکن بغیرت نہ ہوئے، وہ گناہگار ضرور تھا لیکن عقیدے کا بڑا پکا تھا۔ اور دوستان محتشم یہ بات بھی یاد رکھنا، مال دا چور اتنا خطرناک نہیں ہوندہ جنہ عقیدے دا چور خطرناک ہوندہ ہے۔ مال کا چور آپ کی جیب خالی کرے گا، لیکن جو عقیدے کا چور ہے ایمان سے خالی کر دے گا۔ دوستو جی دو ایمان ہی نہ رہے تو میں نے دسو کو جنت جا سکتے، ایمان ہوئے گا تو جنت سے داخلہ ہوئے گا۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، یہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے، اس لیے کیونکہ زیادہ تر آپ ہی کی طرف حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے عقیدے کو برباد کیا جائے، ایمان کو خراب کیا جائے۔ تو ایک شخص تھا جیب کٹر تھا، پنجابی چاکھی دا جیبہ وڈ دا سی ہے، اس نے نا ایک شخص کی جیب کاٹی، اور جس مقام پہ جا کے وہ بٹوا کھول کے دیکھتا تھا نا کتنے پیسے ہیں، کیا معاملات ہیں، اس نے جب بٹوا کھولا نا تو بٹوے کے بالکل فرنٹ کے اوپر، بالکل فرنٹ، شاید میرے پاس بٹوا بھی ہو تو میں آپ کو ذرا مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ میری بات سے اچھے طریقے سے ایگری بھی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات کئیوں نے نا یہاں پر کوئی نہ کوئی دعا لکھی ہوتی ہے، کادے آستے برکت رہے ہے، پیسے گم نہ ہوئے۔ اس نے جب بٹوا کھولا نا تو دیکھتا کیا ہے، اللہ رسول دا نام لکھا ہے۔ اب اس کے ذہن کے اندر بات آئی، چور ضرور سی پر بے حیا نہیں سی، چور سی پر بے حیا نہیں تھی، حیا تھی کچھ نہ کچھ، شرم تھی کچھ نہ کچھ۔ اس نے کہا اگر صرف پیسے ہوتے تو اس کے پیسے جانے کا اس کو دکھ ہونا تھا، لیکن یار دیکھو اس کا عقیدہ بھی ہے جے رب رسول دا نام لکھیا ہوئے تو پیسے نہیں گواچ دے، اس کا عقیدہ بھی ہے، اس کا ایمان بھی ہے کہ رب رسول کا اگر نام ہو پیسے گم نہیں ہوتے۔ اور اگر میں نے اس کا بٹوا رکھ لیا، اس کا پرس رکھ لیا، وہ یار ایمان کمزور ہو جائے گا، عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ رب رسول کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور پھر بھی پیسے گم ہو گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اس نے کہا میں پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بلایا، جب پیسے دینے لگا نا
تو وہ شخص کہنے لگا جرا کڈ لینا واپس نہیں دینا، ایتھے تو جنہوں لب لینا وہ بھی نہیں واپس دینا۔ دیکھو نا جس کو جاتے وہ گزر جائیں، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی زمین سے ملے، پھر وہ نشانیاں پوچھتا ہے۔ تو اس نے کہا جو لے لیتا ہے وہ واپس نہیں دیتا، اور کیونکہ بےزتی کا بھی خوف ہوتا ہے، عزت کے داؤ پہ لگنے کا بھی خوف ہوتا ہے، تیرے دل کے اندر کیا بات آئی کہ تو نے مجھے بلایا اور مجھے بٹوا واپس کیا، پیسوں سمیت واپس کیا؟ اس نے آکھیا اگر میں تیرے پیسے رکھتا نا تو صرف تجھے پیسے جاننے کا خوف رہنا تھا کہ پیسے چلے گئے اور تجھے اسی کی پریشانی رہنی تھی، اور اگر میں اب بٹوا رکھ لیتا نا چونکہ تو نے رب رسول کا نام لکھا ہوا ہے تو تیرا عقیدہ چلے جانا تھا۔ اب جملہ سننا ذرا، جڑا اللہ بھی نہیں نہ کچھ بولے اس پہ بولے گا۔ اس نے کہا اگر اب رکھ لیتا نا رب رسول کا نام دیکھ کے تو پھر تیرا عقیدہ کمزور ہو جانا تھا۔ چور ضرور ہاں پر عقیدے دا چور نہیں ہاں، چور ضرور ہاں پر عقیدے دا چور نہیں ہاں۔ تو دوستان محتشم وہ مشقت، وہ محنت، وہ پسینہ آیا ہوا ہے۔ تو مرزائی آ کے کیا کہتا ہے، مرزے نو منو جی کبھی ادھر کا ویزا لگے گا، کبھی ادھر کا لگے گا، کبھی ادھر کا لگے گا۔ وہ ماڑا ضرور تھا لیکن اپنے نبی سے پیار کرنے والا تھا، اپنے نبی سے عشق کرنے والا تھا، اپنے نبی سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے بڑے طریقے کے ساتھ پنجابی چاقیدہ اوری تو نپیا تے گوڑے تے رکھیا، پورا ٹوکا اوری گردن دے اتر آکے کہنے لگا کیا مرزا جھوٹا سی، کہنے لگا جی مرزا جھوٹا سی، کیا مرزا لامتی سی، او جی مرزا لامتی سی، کیا مرزا جھوٹا نبی تھا، او جی میٹھا جھوٹا نبی تھا، سارا کچھ بنوا لیا۔ پھر اس مصطفیٰ کے عاشق نے ٹوکا اس کے ہاتھ کے اندر تھمایا، اوے نہیں پیار سی یا مرزے دے نال، اتنا ہی پیار تھا قادیانی سے کہ میں نے ٹوکا رکھا ہے، تو اس کو پورا پلا کہنا شروع ہو گیا ہے اے ٹوکا ہن تیرے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ میری تو ہونے مینوں منوا کے دس میرا نبی جھوٹا۔ دوستان محتشم، یہ جو بار بار رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے اوپر حملے کرتے ہیں، یہ صرف ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آج بھی یہ اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، آج بھی یہ ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ ہم پیغام دے دینا چاہتے ہیں یہ زمینیں ختم ہو سکتی ہے، یہ آسمان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن غلاموں کے سینوں سے نبی کا پیار ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پیار کسی دکاندار نے نہیں دیا، پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دوستان محتشم، ہماری ماں نے ہمیں دودھ اس لیے پلایا ہے کہ تمہارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو نا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، یہ زمانہ بھی حضور کا ہے لیکن ظاہری حیات کی بات کر رہا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے حبیب بن زید جے تو مینوں نبی نہ منیا تے میں تیرے ہاتھ لوا چھڑنے نے، ہاتھوں کو اتروا دینا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس کو نبی نہ مانا اس نے ہاتھوں کو اتروا دینا ہے، لیکن دیکھو پیار کیسا تھا، عشق کیسا تھا۔ کہنے لگے تو ہاتھ لوا لیکن زبان تو یہی آکھاں گا آخری نبی مدینے والا ہی ہے، تو ہاتھ لوا یہی کہوں گا آخری نبی مدینے۔ اس نے ہاتھوں کو اتروا دیا۔ پھر کیا کہتا ہے، کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، مجھے نبی مان لے نہیں تو میں تیرے پیروں کو اتروا دوں گا۔ دوستان محتشم، کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، کوئی چٹکی پھوڑ دے برداشت نہیں ہوتا، کوئی چٹاکا مار دے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاتھ اتر چکے ہیں، لہو نکل رہا ہے، سانسیں روا ہے، اور کہا جاتا ہے تمہارے قدموں کو اتروا دیا جائے گا، لاتوں کو اتروا دیا جائے گا۔ آنکھ میں نبیاں، لیکن نبی کا غلام کہتا ہے تو لتا لوا، پھر بھی یہی آکھاں گا آخری نبی مدینے آلائیے، آخری نبی مدینے آلائیے۔ اس نے لاتوں کو اتروایا، سانسیں چل رہی تھی، سانسیں روا تھی۔ کہنے لگا اب اگر تم نے نبی نہ مجھے مانا، تو حضرت حبیب بن زید نے کہا اون تو نہیں لوائیں گا نا، تو حضور کے نام پر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گردن ہی اتروائے گا نا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تیری کھلڑی اترواؤں گا۔ دوستان محتشم، ہم نے تو کبھی چٹاکا بھی نہیں کھایا،
ہم نے تو کبھی اینٹ بھی نہیں کھائی، ہمارے تو جذبات ان سے برداشت نہیں ہوتے، ہمارے جذبات۔ دیکھو نا ہم بات کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جی مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں، دیکھو جی یہ سخت کلامی کرتے ہیں۔ دوستان محتشم، آپ کے گھروں کے اندر بھی نیوز چینلز آتے ہیں، آپ احباب بھی جانتے ہوگے، ہمارے ملک کا جو وزیر سائنس ٹیکنالوجی ہے جس کو فواد چودھری کہا جاتا ہے، اس نے ایک دفعہ مبشر لقمان کو چٹاکا مارا، اور ایک دفعہ سمیع ابراہیم جو سینئر صحافی ہے اس کو چٹاکا مارا، اور جب نیوز والوں نے لائیو لیا، اس کو آن ایئر لیا، وہ بتاؤ مبشر لقمان کو چٹاکا کیوں مارا ہے، سمیع ابراہیم کو چٹاکا کیوں مارا ہے؟ کہنے لگا میرے خلاف گفتگو کرتے تھے، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، میرے خلاف بکواس کرتے تھے، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اور میں کہا تم کے خلاف کوئی بات کرے اگر تم سے برداشت نہیں نہ ہو سکتا، ہم نے بھی کسی کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو غلامان مصطفیٰ اس کا سر کاٹنا بھی جانتے ہیں، گدی سے زبان نکالنا بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ فاقتلوہ دوستان محتشم، یاد رکھنا یہ جو دوسرے تیسرے نعرے ہیں ہو سکتا ہے کسی زمانے کے اندر ایجاد ہوئے ہو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ تو رسول اللہ کی یاد کے اندر بھی لگا نا، صحابہ نے بھی لگایا، لیکن یہ حق یہ بارے نعرے بعد کے اندر عرفی نعرے ہیں، لیکن من سب نبیًا یہ تو خود حضور نے فرمایا ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا، من سب نبیًا، فرمایا کاٹ کے رکھ دیا جائے، مار کے رکھ دیا جائے۔ دوستان محتشم، کیوں شریعت کیوں کہتی ہے؟ لیکن میں پہلے حضرت حبیب بن زید والی بات پوری کروں، پھر میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا کہ حضور کے معاملے میں جوان جو ہے یہ جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کیونکہ آج کے دور کے اندر یہی مسئلہ سمجھانا قوم کو کہ عزت رسول کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا میں تیری چمڑی اترواؤں گا۔ دوستان محتشم، آپ نے کہا میری چمڑی اتروا، لیکن خون کے ایک ایک قطرے سے یہ آواز آئے گی، ہوا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، ہائے ہائے ہائے، ہوا خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ دوستو کھلڑی کو اتروایا گیا، اپنے ایمان سے بتائیں، اور یار یہاں سے بھی پکڑ کے ماس کو کھینچا جائے تکلیف ہوتی ہے، بازو اترے ہوئے ہیں، لاتیں اتری ہوئی ہیں، وہ چمڑی اتروائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام تھا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، 70 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے۔ صحابی نے جا کے کہا یوں مسلمہ کذاب نے تمہارے بیٹے کو شہید کیا ہے، تمہارے بیٹے کو مارا ہے، اور یار کسی کے پتر کو چٹاکا مار دیا جائے ماں سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ کسی کو ڈانٹ دیا جائے ماں سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن ماں کی عمر 70 سال ہے۔ جب صحابی نے کہا تیرے پتر کو اس طرح مارا گیا ہے کہ بازوؤں کو بھی اتارا گیا، لاتوں کو بھی اتارا گیا، چمڑی کو بھی اتروایا گیا، اس طرح مارا گیا ہے، ماں نے یہ نہیں کیا کہ جناب دامن کو اٹھایا ہو اور دعائیں دینی شروع کر دی ہو کہ اتنا ظالم تھا، اتنا جب نہ اب ماں کا ایک جملہ سننا، یہ جو پچھلے نہیں نہ بول رہے یہ بھی تڑپ جائیں گے۔ حضرت ام عمارہ کو جب کہا گیا یوں مارا گیا، یوں مارا گیا، یوں لاتیں اتروائی گئی، حضرت ام عمارہ کہنے لگی اس بات کو چھوڑو کہ اس کو مارا کس طرح گیا، اے گل دسو آخری ساہ تک میرا پتر اپنے نبی دا وفادار رہا کہ نہیں رہا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ یاد رکھنا جن کے ہاتھ حضور کے لیے نہیں اٹھتے پھر ان کے ہاتھ دنیا داروں کے لیے اٹھتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، پتہ تو سب کا ہے نا اندر کتنے گندے کرتوت کیے ہوئے ہیں، اور دوستان محتشم وہ بندہ گناہگار ہوئے لیکن حضور کی شفاعت کا سہارا تو ہمیں ہے نا، تو کیوں نہیں بولتے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سنو، آپ تو نعرے لگا رہے ہو نا، میں یہ جوانوں کی گرمی دیکھ رہا ہوں،
ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ, यूट्यूब ਤੇ ला छड़िया, फेसबुक ਤੇ ला छड़िया, व्हाट्सएप ते ला छड़िया वे हैं, तरह तरह की ऐप्स के ऊपर लगा दिया है। वो फिर भी अपने नबी से जज्बात का इजहार करने तो बाज नहीं आते। देखो ना, उन्होंने बेहयाई का कोई भी असर नहीं छोड़ा। जिस जगह के ऊपर जाओ कोई ना कोई बेहयाई का पहलू मौजूद है। वो कहते हैं फिर भी ये जवान तड़प जाते हैं, फिर भी ये जज्बान जज्बाती हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि नबी के गुस्ताख को भड़का दिया जाए। ये जज्बात ये कहां से आए हैं? ये कल तक प्रोग्राम करता है जवेद चौधरी एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर, शायद आपने देखा हो, बड़ा सीनियर साफिया, उसका नाम है जवेद चौधरी। वो कहता है मैं लंदन के अंदर गया तो वहाँ पर ना एक यहूदी से मुलाकात हुई, तो मुझे उसके बारे में बताया गया कि ये इस्लाम के ऊपर PhD कर रहा है। तो कहते हैं मैंने उसे सवाल किया, ओए तुम तो इस्लाम के मुखालिफिन के अंदर शुमार किए जाते हो, तू इस्लाम के ऊपर PhD कर रहा है, इसकी वजह क्या है? तुम इस्लाम के ऊपर PhD, इसकी वजह क्या है? उसने कहा सिर्फ एक वजह जानने के लिए, वो वजह ये है कि तुम्हारे मुस्लिम ममालिक से जो अक्सर नौजवान आते हैं ना, वो मगरबी ममालिक के अंदर आके क्लबों में वही करतूत कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ कलमे का है। उन्होंने चेहरे ते भी नहीं अक्सर के दाढ़ी होती है, उनकी हैयत भी हम की तरह, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है? कलमा पड़ा हुआ है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, वो वही करतूत कर देने जो असी करने, लेकिन जब तुम्हारे नबी की इज्जत की बात आ जाती है, इन्हारे जज्बात कितों आ जाते? ये बात समझ के अंदर नहीं आती। ये जज्बात कैसे आ जाते हैं? ये इश्क की गर्मी का इजहार कैसे होता है? और चलो एक मौलवी है, दाढ़ी भी है, इमामा भी है, वो जुम्मे के अंदर खुतबा भी देता है, नमाजें भी पढ़ाता है, वो उसके जज्बात तो समझ में आते हैं। ए जवान है वही करतूत करते जो असी करने, फर्क सिर्फ कलबे का है। इनके जज्बात कैसे आ जाते हैं? इश्क की गर्मी इनके अंदर कैसे आ जाती है? वो कहता है जवेद चौधरी, कहता है मैंने उसको मुखातब करके कहा, मुसलमानों के घर के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको कहानियां नहीं सुनाई जाती, अजान दे के कान में कह दिया जाता है, ओए पुत्रा जीना भी इनकी गुलामी में है, मरना भी इनकी गुलामी में है। इसलिए हमने बचपन से यही नारा लबों पे सजाया हुआ है, मिल के पढ़ना चाहिए। थोड़े पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि दूसरे भी पढ़ने से मजबूर हो जाए। गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल, गुलाम है रसूल के, गुलाम है। दोस्तान मोहतरम, देखो आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हो और इन नौजवानों, मैं इनके नामों से वाकफ़ नहीं लेकिन इनकी मोहब्बत से वाकफ़ ज़रूर हूँ। हाँ, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 1-1.5 महीने पहले मैं इधर आया हुआ था तो वहाँ पे मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कारी साहब आपने तशरीफ़ लेके आना है, तो साडा वो भी काम नहीं है कि जनाब इतने दो तो फिर आए हैं। क्या ये कम है? क्या ये कम है कि हम जैसे गंदे भी उनका जिक्र कर रहे? यार पता तो सारे नहीं है ना, पता तो और ये याद रखना, ये जो आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हो, ये जो आप हुजूर के लिए आए हुए हो, ये जो हाथों को उठा रखे, ये रायगा नहीं जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पर ऐसी बात करने लगा हूँ, ऐसी बात, कोई मैं नकली दलील नहीं दूंगा, ऐसी अकली दलील देने लगा हूँ जिसको समझ के अंदर आए ना, वो अपने अकीदे का इजहार जरूर करे, मोहब्बत का इजहार जरूर करे। और दोस्तों देखो, आप यहाँ पे हुजूर के नारे लगा रहे हो ना, नारे लगा रहे हो, अब देखना जरा, जो मैं इस्तेदलाल करने लगा हूँ जरा उसको समझना। तकरीबन हर बंदे के मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप की ऐप मौजूद है कि नहीं? तकरीबन सब के अंदर है। अब देखो, आप पैकेज करवाते हो या घर में नेट लगा हुआ है, ठीक है, आवाज़ का जाना एक तरफ, कि एक बंदा अमेरिका से कॉल करे, आपकी आवाज़ उसकी तरफ जा रही है, ये एक तरफ चलो। हालांकि ये भी बड़े कमाल की बात है, आपकी तस्वीर उस तक जा रही है, ये भी बड़े कमाल की बात, लेकिन ये बात भी एक तरफ। लेकिन ये एक ऐप है, ये एक ऐप है, और किसने बनाई है? काफर ने। किसने? काफर ने। तो दोस्तान मोहतरम, काफर ने ऐप बनाई है, और इस ऐप के अंदर हिस्स कितनी है, महसूस करने की कुव्वत कितनी है, इसको जरा समझना। एक बंदा अमेरिका के अंदर बैठा हो, एक बंदा आपके यहाँ भी बैठा हो, मुझे बताएं, जब वहां पर बैठा हुआ कीबोर्ड के ऊपर उंगली चलाता है, ऑनलाइन के नीचे आता है ना टाइपिंग,
उत्थे सिर्फ उंगल पे ही है। जरा नहीं समझा हजरत बीबी है, उधर सिर्फ उंगली उसने चलाई है। वो ये एक मोबाइल है, मोबाइल इसके अंदर एक ऐप है। आप भी कोई अजमत मुस्तफा को न समझे, उससे बड़ा नलायक कायनात के अंदर कोई नहीं, उससे बड़ा नादान कायनात के अंदर कोई नहीं। वो एक ऐप है, उधर से कोई सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर उंगली चलाए, यहाँ पता लग जाता है कि उसने उंगली रखी है। वो मुस्तफा का गुलाम दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर हो, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, मदीने वाले को नाम का भी पता लग जाता है, जगह का भी पता लग जाता है, चेहरों का भी पता लग जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मरहबा, मंठार की आमद, मरहबा, सोने की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा। ताजदार खत्म रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। दोस्तान मोहतशम, आज लोग कहते हैं द्वार के पीछे का इल्म नहीं था, ये था तो वो नहीं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई मामूली शख्सियत नहीं, मसलक के देवबंद के भी इस बंदे को अपना बड़ा आलिम मानते हैं, मसलक के देवबंद के भी। हालांकि इनका अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाला हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है जज्बुल कुलूब। क्या नाम है? जज्बुल कुलूब। और उसके आप पढ़े ना तो यूँ लगता है हुजूर की मोहब्बत दिल के अंदर उतर रही है। उसके अंदर उन्होंने एक वाकया नकल किया आपकी मोहब्बत के लिए। चलो मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले, ये जो नारे लगा रहे हैं ना मदीने वाले को पता है। हाँ, कहते हैं कि एक शख्स था, माशी एतबार से बड़ा कमज़ोर था। वो अपने दोस्त के पास गया और जाके कहता है कि तू जानता है मेरे हालात क्या हैं, मुझे कुछ उधार चाहिए। उसने 5000 दिनार उधार दिए। कितने? सारे बोलो ज़रा कितने? 5000। आपको पता है जब बंदा किसी से उधार लेता है तो दो बातें होती हैं। एक ये होता है जो दौड़ के दे छड़ांगा, एक ये होता है 10 दिन बाद वापस करांगा, 15 दिन बाद वापस करांगा। अब ये जो होता है ना 15 दिनों बाद, महीने बाद, ये वादा होता है देंगा। अब इसने कहा 1 महीने बाद मैं वापस कर दूंगा। 1 महीना गुजर गया, इसने जो रकम ली थी वो भी लॉस के अंदर, खसारे के अंदर, नुकसान के अंदर चली गई। जिन्हें लेने होता है पता वो टाइम से पहुंच जाता है, अगरचे देने वाले को याद ना। अब वो आ गया, उसने कहा जो रकम ली थी वो वापस दी जाए। अब वो शख्स मजबूर था, कहने लगा यार मैं इनकारी नहीं होता, लेकिन जो दो होंगे चलो तो दे देंगे। उसने कहा नहीं, तुमने वादा किया था महीने बाद मैं दूंगा, रकम दी जाए। अब उसके पास कुछ नहीं था, उसने अदालत के अंदर मुकदमा दायर कर दिया। जज ने बुला लिया और जज ने कहा कि तुमने अगर वादा किया था महीने का तो रकम क्यों नहीं दे रहे? उसने कहा वजह साफ है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने इसको कहा जब होंगे तुम। उसने कहा नहीं, ये नहीं कि जब होंगे तो दे दूंगा, जिस तरह मर्जी कर, 1 महीने का टाइम है तेरे को पैसे वापस करने। अब मुझे खुद बताएं कि बंदा रेड़ी लगाता हो, उनको बंदा आखिर महीने बाद 5 लाख रुपए देना, कितों देगा? कैसे देगा? चोरी करेगा ना, किसी ने लुटेगा। अब वो बंदा बड़े परेशान था। और हजरत कर्ज बाल बच्चेदार दे होते हुए रात को नींद नहीं आती है, और फिर कर्जदार बार बार दरवाजे पे आ रहा हो, ये भी बर्दाश्त नहीं होता, बंदा बाल बच्चेदार हो तो। 1 महीने का टाइम था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा जब अदालत से बाहर निकला ना तो चादर थी उसके पास। तो कहते हैं उसको ना एक अल्लाह वाले का जुमला याद आ गया, वो उन्होंने आज भी पुकारिए तो कर्म कर छड़ देने। हाय हाय हाय, आज भी पुकारा जाए तो कर्म कर देते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा कहते हैं बस यही बात उसके ज़हन के अंदर आई। मस्जिद के अंदर, घर नहीं गया, मस्जिद के अंदर चला गया। कहते हैं 25 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए। एक मकाम पे बैठ के तरला डाल रहा है, या रसूल अल्लाह ही उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह ही उन्जुर हालना। कहते हैं 25वां दिन भी गुजर गया, 26वां दिन भी गुजर गया, लेकिन इसका अकीदा था कि मदीने वाला करम करेगा, मदीने वाला निगाहें इनायत करेगा। वो कहता है जब 27वीं की रात आई, आंखें जब नींद के गलबे की वजह से बंद हुई, वो जिसको पुकार रहा था वो मदीने वाला मेरी ख्वाब के अंदर तशरीफ लेके आ गया। हुजूर मेरी ख्वाब के अंदर आए और आका पाक ने आके जो जुमला कहा, आए हाय हाय, हुजूर ने फरमाया ओए घबराना नहीं, असी तेरे नाल हां, घबराना नहीं, असी तेरे नाल हां। वो कहता है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिलासा देकर गए ना, तो कहता है सुबह जब हुई तो मेरी कैफियत थोड़ी हल्की हो चुकी थी, है वो परेशानी। फिर ज़हन के अंदर आया कि सिर्फ 2-3 दिन रह गए,
تو پھر مجھے سزا سنا دی جائے گی، میں تو سلاخوں کے پیچھے چلا جاؤں گا، پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے پھر اسی مقام پہ بیٹھ کے میں نے حضور کی بارگاہ میں ترلا ڈالا، حضور خواب چاہے۔ آقا پاک نے فرمایا تمہارے علاقے کے وزیر خزانہ کا نام ہے علی بن عیسیٰ، علی بن عیسیٰ، انہوں جا کے صرف اے کہنا ہے محمد عربی نے کلے ہے، صرف یہ جا کے کہنا ہے کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، پھر تم جانو اور وہ جانے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں صبح کا وقت ہوا، 28واں دن تھا، جب یہ جانے لگا نا تو ذہن کے اندر صرف خیال آیا، کہہ کر اس نے پوچھ لیا کہ اگر محمد عربی نے میری طرف بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی میری علامت تو بتائی ہوگی، کوئی نہ کوئی نشانی تو بتائی ہوگی، تو میں کیا بیان کروں گا؟ وہ کہتا ہے میں پھر واپس پلٹا، پھر میں اسی مقام پہ بیٹھ گیا، پھر میں ترلا پایا۔ مدینے والا پھر آیا، کہتا ہے آخری دن تھا، میں کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی نشانی بھی تو بتائے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بن عیسیٰ کی نشانی یہ ہے دن میں اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کرتا جب تک 10,000 مرتبہ مجھ محمد پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ آئے ہائے ہائے، اب ذرا غور کرنا دوستو، میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو نہیں کہا یہ کیا جائے وہ کیا جائے، جو بھی کہہ رہا ہے اپنی محبت سے سبحان اللہ، وہ سنو ثواب کیا ملتا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب ہے نا احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جڑے مدینے گئے نے وہ جامدے نے احد پہاڑ کڈا وڈا ہے، فرمایا ایک دفعہ جو سبحان اللہ آکھو گے نا تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے بتایا نا یہ نشانی ہے، دیکھو حضور نے یہ بھی پتہ ہے کیڑا پڑھدا ہے، اے بھی پتہ ہے کدوں پڑھدا ہے تے اے بھی پتہ ہے کنا پڑھدا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب میں گیا نا رسول اللہ علیہ السلام کے کہنے پر اس کے پاس، تو وہ جو خدام تھے نا خادم، انہوں نے جا کے کہا جی فلاں آیا ہوا، اس نے کہا آنے دیا جائے۔ کہتا ہے جب میں گیا تو اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا آپ پہ نہیں آیا، خود نہیں آیا، انہوں نے بھیجا ہے۔ اب دیکھو ذرا اس کو بھی پتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں انہیں پتا ہے۔ کہتا جی انہوں نے کلیا پھر کوئی نہ کوئی نشانی تے دسی ہونی ہے، اگر انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہاں تیری نشانی بتائی ہے، اس وقت تو کلام نہیں کرتا جب تک تو 10,000 مرتبہ ان پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ وہ اندر گیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، کہتے ہیں 15,000 دینار لے کے آیا۔ کہتا ہے 5,000 دینار اس لیے اوے تو نے جو قرض ادا کرنا ہے، 5,000 دینار اس لیے اوے جو تو نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے۔ اب یہ سن کے حضرت جھومنا ضرور، کہتا ہے 5 ایسے واسطے وہ سونے دا پیغام لے کے آیا ہوئے 5 اس لیے آقا خدا کی قسم یہ جملے میں نے پڑھے۔ جب وہ جانے لگا نا تو اس وزیر خزانہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا صرف ایسی دے اتے اکتفا نہ سمجھی، اور بھی چاہیے ہون گے تے آ جائیں کیونکہ تو میرے آقا دا پیغام لے کے آیا ہے۔ اب دوستان محتشم جب عدالت لگی نا، اب آپ کو پتہ ہے ماڑا بندہ 5 لاکھ روپے لے کے آ جائے تو پنڈ والے بھی کہندے نے لگتا کوئی جگاڑ لگ گیا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ آئے کس طرح ہے، کوئی بانڈ لگا ہے، وہ جج نے استفسار کیا، اس نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہتا تھا ٹگا پاس نہیں ہے، 5,000 دینار بہت رقم ہے، تیرے پاس کیسی آئی ہے؟ انہیں ایک ہی جملہ بولے، اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، بس کرم ہوا ہے۔ کیا بتاؤں کرم ہوا ہے؟ اس نے کہا کیسا کرم ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ اس نے جب ساری بات بتائی نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی نے کرم کیا ہے، جج کہنے لگا وہ ساریاں برکتاں وزیر خزانہ لوٹ کے لے جائے، جیڑا تو 5 دینا سی نا ہن تو نہیں دینا، میں داں گا۔ اب تو نے نہیں دینا وہ میں دوں گا۔ اب جس نے لینے تھے، جو تنگ کر رہا تھا، وہ کہنے لگا جج صاحب ساریاں برکتاں تسی لوٹ کے لے جاؤ تو وزیر خزانہ لوٹ کے لے جائے، میں بھی تو کلمہ پڑھیا تھا نا، میں نے بھی تو کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، میں نے جو 5 لینے تھے میں وہ معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتے رب کعبہ کی عزت کی قسم 1 پیسہ میرے پاس نہیں تھا، لیکن مدینے والے کو یاد کیا، مدینے والے کی بارگاہ میں ترلا ڈالا، اتنا نوازا۔ جب 30 دنوں بعد گھر جانے لگا، 15,000 دینار میری جیب کے اندر تھا۔ وہ بابا رضوی اشعار پڑھتا تھا نا کہ کون کہتا ہے کرم ان کا محدود، ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر، ذرا ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں، جو مانگ لیا
لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جولی پڑھتے گئے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا لہجہ اتار لوں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جو تو کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ورفعنا اللہ کا ذکر رکھا ہے، سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بڑیرا تیرا، یا رسول اللہ یہ عام لوگ آپ کی شان کو کیا جانے، یہ زمین والے آپ کے مقام کو کیا جانے، جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پہ مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پہ ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ غوث کا مقام ختم ہوتا ہے ارے وہاں سے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جا کے تیرے اور میرے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تبھی بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کون ہے نبی انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دو بن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، انبیاء سے آج کیوں کروں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا، غم زدوں کو رضا مستدیجے کے ہے غم زدوں کا سہارا ہمارا نبی، ایک ایک ہاتھ اٹھاؤ یہ جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ پڑے، کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھور کی آمد، سولہ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم رسول، تاجدار ختم رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ میں کہہ کہ دانت لینا اور ہوتا ہے، نبی کا پیار سنا کے دانت لینا اور ہوتا ہے۔ ابھی آگے سنو حضرت، میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے دامن کے اندر ڈال کے جاؤں گا۔ دوستان محتشم آپ حضور کے لیے آئے ہو نا، نبی نو پتہ ہے، آقا کو پتہ ہے، یہ ہمارے شہر سیالکوٹ کے نا، آپ تو ذرا سائیڈ ایریے پہ رہتے ہو نا، ایک مناظر اسلام گزرے ہیں بہت جید علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں مینوں ضلع ویاڑی تو نا خط آیا، اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا مولانا صاحب جدوں دا پاکستان بنیا نا ساڑھے علاقے دے اندر ختم نبوت دے ہوتے تقریر نہیں ہوئی، تساں تشریف لے کے آؤ ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو حضرت بکنے والے نہیں تھے، بکنے والے نہیں تھے، کہندے نے محبت بڑا خط آیا، میں جواب دے چھڑیا ٹھیک ہے میں ابھی فلاں وقت پہنچ جاؤں گا، تو کہتے ہیں میں جب وہاں پر پہنچا نا بذریعہ ٹرین بڑا سفر کر کے، تو کہتے ہیں لوگ نا جہاں پر انہوں نے سٹیج لگایا ہوا تھا اسے باہر کھڑے تھے، تو مجھے دیکھ کے نا سلام دعا ہوئی اور ساتھ ہی ہاتھ کے اندر لفافہ پکڑا کے کہنے لگے مولوی جی تسی واپس جا سکتے ہو۔ کہتے ہیں میں انہوں نے آکھیا ہوں میں تے ذہن دے اندر بڑا کچھ سوچ کے آیا سا، 2-3 گھنٹے تقریر کراں گا، جذبات کا اظہار کروں گا، تو سا میرے ہاتھ لفافہ پکڑا کے کہندے پہ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر 80% مرضی ہیں، انہوں نے کہا اگر ختم نبوت کے اوپر تقریر ہوگی نا پھر تم لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گے، تم لوگوں کے مال جان محفوظ نہیں رہیں گے،
ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لفافہ واپس کیتا حالانکہ لفافہ آج کل کنوں پیارا نہیں ہوندہ لفافہ واپس کیتا آپ نے کہا اگر بات میری ہوتی تو میں واپس چلا جاتا بات مصطفیٰ کی ہے دھون جا سکتی ہے لیکن غلام حضور دا ذکر کر کے جائے گا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد فاقتلوہ 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 سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا رضوی تیرا نام رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا لبیک لبیک یا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بیک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرت جدوں وڈی کوریج کرنی ہو نا وڈی کوریج کرنی ہو اگر صرف اس کیمرے سے کام نہ چل رہا ہو تو پھر یہ نمائندگان کیا کرتے ہیں یہ جناب ڈرون کیمرے کو اڑاتے ہیں ڈرون کیمرے سے کوریج کرتے ہیں جب بابے کا جنازہ ہو رہا تھا کئی ڈرون پھر رکھے تھے وہ ڈرون جو دیکھ رہے تھے اس کے اندر بھی پوری کوریج نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ کسی عام کا جنازہ نہیں تھا نبی کے غلام کا جنازہ تھا اور بابے کے جنازے نے بتایا اے بڑے بڑے عہدوں پہ رہ کے دنیا سے جانا اور ہوتا ہے بڑے بڑے عہدوں پہ رہ کے اے دنیا سے جانا اور ہوتا ہے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے دنیا سے جانا اور ہوتا ہے میں نے کہا جمعہ کی نشست کے اندر میں کہا یاد رکھنا یہ میری بات آپ نے مولانا عبدالستار خان نیازی کا بھی جنازہ دیکھا ہوگا اوے آپ نے غازی ممتاز کا بھی جنازہ دیکھا اوے آپ نے غازی علم الدین کے جنازے کے بارے میں بھی پڑھا لیکن دوستان محتشم بابے کا جنازہ 92 نیوز کے اوپر دکھایا جا رہا ہے 24 نیوز کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے جیو کے اوپر دکھایا جا رہا ہے جدو بابا جیندہ سی نا تے تانوں پتہ کی خبریں چل دیا ہن دیکھو جی بابا بڑا جذباتی ہے دیکھو جی یہ سخت باتیں کرتا ہے دیکھو جی لیکن جب بابا جانے لگا دنیا سے رخصت ہونے لگا دوستان محتشم جیڑا چینل اٹھا رہے ہن عاشق رسول جا رہا ہے عاشق رسول جا رہا ہے اور میں کہا تم تو بابے کے خلاف تھے یہ بابے کے خلاف تھے یہ کیوں بول رہے ہو کہ عاشق تھا اور میں کہا تم خود نہیں کہہ رہے تم سے پروردگار کہلوا رہا ہے تم آپ پہ نہیں کہہ رہے دیکھو خادم حسین خادم حسین حضرت ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دو ہے دوستان محتشم ڈرون انہوں نے چھڑے دے سن ہے وہ ڈرون بھی حیران سی کہ آج مینوں کیڑی کوریج تے لا چھڑیا نے باہر دنیا ادھر دنیا ادھر دنیا اور پھر دوستان محتشم دوسری بات آپ دیکھو ہے بابا کہندا سی نا کہ جے انہاں دے نال وفا کریے تے مالک کانڈ نہیں لگن دیندے ہیں مالک کانڈ نہیں لگن دیندے اور پھر غور کرو یہ جو میں آپ کو عقیدہ سمجھا کے جانا چاہ رہا ہوں نا کہ نبی کو پتا ہے میرے لیے کون بول رہا ہے نبی کو پتا ہے میری عزت پہ پہرا کون دے رہا ہے ایک دفعہ جب پولیس والے نے بابے کو گھسیٹا تو بابے نے مسکرا کر کہا جدے واسطے تو کسیٹنا پہ او نہیں تکدا پیا لیکن جدے واسطے میں کسیٹیا جا رہا ہوں مدینے اللہ تکدا پیا ہے مدینے اللہ تکدا پیا ہے اور الحمدللہ بابا جو پیغام دے کے گیا نا یہ کہتے تھے رضوی چلا گیا تو ہو سکتا کام پولا پہ آ جائے میں کہتا ہوں پتہ ہی نہیں آگے کیڑی لا کے گیا ہاں وہ کہا نا اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اب اگلا جملہ سننا جس کے اندر جتنی چنگاری ہے نا ایسا سبحان اللہ کہ دوجے نے بھی پتہ لگے کہ باقی جملہ سمجھ میں آیا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں میں انہوں نے آکھیا میں چلے جانا تھا واپس لیکن بات مصطفیٰ کی ہے. کہنے لگے مولوی جی تسی تقریر کر کے چلے جاؤ گے مسئلہ ساڑھے ہاتھ سے بن جائے گا. مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب نے کہا وہ چلے ہو آج بھی کرم کر دیجئے. ہاں آج بھی کرم کرتے ہیں. ایک بندہ دسو جڑا تواڈے وچ رو بلا ہوئے دبدبا ہوئے. انہوں نے کہا ساتھ والے گاؤں میں نا ایک ڈاکو رہتا ہے اس کو نورا ڈاکو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جو ڈاکو دے کول ہی لے کے چلو. یاد رکھیا جے میرے دوستو بندہ پائے نشئی ہوئے لیکن جو کلمہ حضور دا پڑھیا ہوئے اپنے آقا علیہ السلام کی عزت کے اوپر ایک نقطہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہاں کلمہ کہتے ہیں گیا تو وہ ڈاکو اپنے ڈیرے کے اوپر موجود تھا تو ہم سب کو دیکھ کے کہنے لگا خیر ہے سارے مولوی میرے لیے ٹور پہ ہوئے. تو ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا اور مجھے نہیں تیرے معاملات کا پتہ بات حضور کی عزت کی آ گئی ہے. کہتے ہیں جب اتنی بات کہی نا تو آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگا مولوی جی گناہگار ضرور ہے پر غدار نہیں ہے. گناہگار ضرور ہے پر آؤ دیکھ لیا کیڑا نہیں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے دیتا. کون ختم نبوت کے کہتے ہیں آگے چل رہا تھا ہم سے آگے تے نعرے کی لاندہ پیا سی. ہے کوئی آ کے روکنے والا؟ آئے کوئی اگر اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے آئے کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے. کہتے ہیں باہر ہی کھلو گیا باہر کھلو گیا. یہ جہاں سے لوگ اندر آ رکھے تھے داخل ہو رہے تھے. کہتے ہیں میں 2-3 گھنٹے تقریر کیتی ہے. کہتے ہیں میں تقریر کر کے اپنے گھر کی طرف وہ تقریر سن کے اپنے گھر کی طرف. کہتے ہیں 2-3 مہینے بعد نا 2-3 مہینے بعد مجھے میرا طالب علم کہتا کوئی روحانی شخصیت آپ سے ملنے کے لیے آئی. تو کہا میں نے کہا اندر آنے کی اجازت دی جائے. ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں جب اندر آیا نا جب اندر اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے. کہتے ہیں جب وہ اندر آیا جس کے بارے میں کہا گیا روحانی شخصیت ہے. کہتے ہیں میرے ہاتھ چومی جائے اور میں کہا بیلیا اپنا تعارف سے کروا. کہتے ہیں جب اس نے اپنے سر کو اٹھایا آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں مجھے کہنے لگا مولوی جی مینوں نہیں پہچانے. میں کہا کون ہو؟ انہیں کہا وہی نورا ڈاکو. کہتے ہیں میں نے اسے کہا جب ہم نے تجھے دیکھا تھا نہ تیرے چہرے پہ داڑھی تھی نہ امامہ تھا یہ رنگ کیسے چڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کو داتا نے رنگ چڑھایا ہے کسی کو خواجہ نے رنگ چڑھایا ہے مجھے خدا کے مدینے والے نے رنگ چڑھایا ہے. رات کو مدینے والا میری خواب کے اندر آیا اور آقا پاک نے آ کے فرمایا وہ ساٹھے واسطے آیا سے تیرا آنا قبول ہو گیا ہے تیرے سے خدا بھی راضی ہو گیا ہے مدینے والا بھی راضی ہو گیا ہے. تمہارے لیے آیا تھا. تو دوستان محتشم جو آ رہے ہیں جو آپ اب بھی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں مدینے والے نو سارا ہی پتہ ہے مدینے والے نو سارا پتہ ہے. تو دوستان محتشم اور میں یہاں پر صرف آخری 4-5 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کلوز کرتا ہوں. سوال پیدا ہوتا کیوں نہ پیار کرے کیوں نہ جذبات کا اظہار کرے. آپ کو پتہ بات میں نے کہاں سے چلائی تھی؟ ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی سارے بولو کوئی نبی حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ساڑھے تو بعد کوئی امت نہیں آ سکتی. ہاں اب جوانوں بڑا ٹھنڈا صرف آخری 10 منٹ میں لینے لگا توجہ رکھنی ہے. ہمیں آخر کے اندر کیوں رکھا گیا؟ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. وہ تسی کوئی عام امت نہیں بہترین امت ہو. تو دوستان محتشم اللہ قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر کے اندر کیوں رکھا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں اے جڑے گلاں گلاں کر دے پہ نا کوئی ایج کراؤ انہاں نو ہے تاکہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ ادھر توجہ فرمائیں. اور دوستان محتشم اللہ تعالیٰ سانو پہلے بھی رکھ سکتا سی لیکن آخر کے اندر کیوں رکھا؟ اس وجہ سے قوم موسیٰ نے جو کرتوت کیتے اسی پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دیں؟ بتاؤ. قوم لوط نے کیا کچھ کیا ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قوم سمود نے کیا کچھ کیا ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قوم صالح نے کیا کچھ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. قوم داؤد نے کیا کیا قوم ایوب نے کیا کیا سب کچھ ہم پڑھتے ہیں. لیکن دوستان محتشم انہوں نے جو کچھ کیتا ہے ہمیں بتایا گیا لیکن دوستو سانو آخر چ رکھ کے نہ ساڈا سارا کچھ انہاں کو چھپایا گیا. اب غور کرنا ذرا. اب مجھے بتاؤ یہ آپ کے انہی سالوں کے اندر 4 ماہ کی بچیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ بتاؤ تو صحیح. یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟
یہاں پر جناب لوگوں کی عزت کو لوٹا نہیں گیا. اگر یہی بات ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو انہوں نے تے آخنا سی مولا یہ کیسی بہتر امت ہے, تو کہتا ہے بہترین امت ہو, یہ کیسی بہترین امت ہے. ہمیں آخر کے اندر رکھا گیا, انہوں نے جو کچھ کیا ہمیں بتایا گیا, ہمارا سب کچھ ان سے چھپایا گیا. اب کیوں چھپایا گیا؟ کیوں چھپایا گیا؟ ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے؟ اب اس جملے سے جس کو پیار ہے نا وہ ورا بولے گا وہ اس لیے چھپایا گیا وہ پائیں تو ہی بڑا کچھ کر دے ہو تساں کرنا سی, لیکن امت جو میرے یار دی ہو ہے, ہائے ہائے امت جو میرے یار کی ہے. اور پھر دیکھو آخری صرف میں 2-3 باتیں کرنے لگا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کچی کا طالب علم ہوتا ہے نا, بس اوقات روتا ہوا سکول سے آ رہا ہوتا ہے, ٹیوشن سے آ رہا ہوتا ہے, تو باپ پوچھے کیا ہوا ہے, مجھے آج ٹیچر نے مارا ہے. ٹیچر نے فون کرے کیوں مارا ہے, یہ کتابیں گندی کر رہا تھا. ایسی بات ہے. 5ویں کا بچہ سکول کام نہ کر کے جائے ہے, استاد کان پھڑاندا ہے کہ نہیں پھڑاندا, پکڑواتا ہے کہ نہیں پکڑواتا. اسی طرح میٹرک کا طالب علم ہو وہ اگر سبق نہ یاد کر کے جائے, میں خود پڑھا ہوں پائلٹ سکول کے اندر, ہاتھوں کو کھڑا کروا دیا جاتا تھا, کان پکڑوائے جاتے تھے. یعنی کہ جو کچی کا طالب علم ہوتا ہے اس کو بھی سزا دی جاتی ہے, جو مڈل کا ہوتا ہے اس کو بھی سزا دی جاتی ہے, جو میٹرک کا ہوتا ہے اس کو بھی دی جاتی ہے. لیکن جیڑا ایم اے کا طالب علم ہوتا ہے نا انہوں سزا نہیں دیتی جاندی ہے, انہوں آکھیا جاندہ ہے او ویہ تو کڈی وڈی کلاس دے اندر کوئی شرم کر, کچھ حیا کر. اس کو کان نہیں پکڑوائے جاتے. ہم دوستان محتشم امت کی کلاسوں میں سے ایم اے کی کلاس میں ہیں. پہلی امتہ نے جو کچھ کیتا جو کچھ کیا ان کو ہلاک کر دیا گیا. اب اس جملے کی طرف دیکھنا ہے, اس جملے کے ساتھ اگلا جملہ ہے, انہوں نے جو کچھ کیا. قوم لوط کے بارے میں پڑھو, بستی کو الٹا دیا گیا. قوم موسیٰ کے بارے میں پڑھو, قوم نوح کے بارے میں پڑھو, تباہ کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا, ہلاک کر دیا گیا. یعنی انہوں نے گناہ کیے فوراً ہلاک کر دیا گیا. تے جو ساڈی واری آئی اوے سنبھل جاؤ نہیں تے حشر ویلے پوچھاں گا, سدھر جاؤ نہیں تے حشر ویلے پوچھاں گا. اب یہ کیوں کہا کہ حشر ویلے پوچھاں گا, صبح قیامت پوچھو, یہ کیوں کہا؟ یار پہلیاں دی طرح سانو بھی تو ہلاک کر سکدا سی نا. شیخ مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے اڈا سونا جملہ کیا, سمجھ لو کہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا. اڈا سونا جملہ کیا, کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ برا کام کر کے آئے نا تو ماں کو کوئی آ کے بتائے تیرے پتر نے یہ کام کیتا ہے, تو ماں کیا کہتی ہے, ہاں لین دے تیرے ابے نے, ہاں لین دے. اور جب ابو جی آ جاتے ہیں ماں بتاتی ہے آج تھوڑا پتر ہے کر کے آیا ہے. تو دوستان محتشم اگر باپ نے مارنا ہو نہ مارنا ہو, یہ جن کی توجہ ہے وہ بات کی انتہا تک سمجھے گی. اگر مارنا ہو تو اسی وقت ہی 3-4 لگا دیتا ہے, اگر نہ مارنا ہو تو کی کہندا ہے, تو انہوں سویرے ہی پوچھاں گا. یہ جن کو سمجھ آ رہا, مارنا ہو تو اسی وقت, اگر نہ مارنا ہو تو کیا کہہ دیا جاتا ہے, تمہیں صبح پوچھا جائے گا. بلا تشبیہ دوستان محتشم پہلی قوموں نے گناہ کیا فوراً ہلاک کر دیا گیا, لیکن جب ہماری باری آئی ہلاک نہیں کیا گیا, عذاب نہیں دیا گیا, بلکہ کیا کہا گیا, صبح قیامت پوچھوں گا. اگر ہلاک کرنا ہوتا ابھی ہلاک کر دیتا. یہ صبح قیامت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ہے صبح قیامت کا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر دنیا کے اندر محبوب کے صدقے معافی دے رہا ہوں, یہ کل قیامت والے دن میرا محبوب آ جائے گا اور تو بھی محبوب کے صدقے معافی عطا فرما دیں گے. تو میرے دوستان محتشم جس نبی کی خاطر عذاب سے بچے ہوئے ہیں اس نبی آستے جذبات دا بھی اظہار نہ کریے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح. اور یہ بات یاد رکھنا, یہ جو مغرب والے ہیں نا ان کو صرف جو مسئلہ ہے نا, صرف آخری 2 باتیں, ان کو جو مسئلہ ہے نا مسئلہ وہ صرف اسی بات سے ہے کہ مسلمان کہندے اے کیوں انہیں کہ ساڑھے نبی ورگا کوئی نہیں ہو سکتا. یہی مسئلہ ہے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں ہم سے ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں ہے, اعلیٰ کوئی نہیں ہے, ہمارے نبی ورگا نہیں کوئی آ سکتا. اور میں کہا آقا پاک کی بات تو ایک طرف, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عرب شریف دے سونے چن ورگا پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا, بلکہ سارے زمانے دے شاعرہ دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا. سونے دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا. وے حامد سونی دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال نہیں ہو سکتا.
ہم تو ان کی بات کرتے ہیں. اور آخری بات دوستان دوست سے میں کرنے لگا ہوں. اب سمجھیے گا, کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا نا دیہات کے لڑکے اتنے پڑھتے نہیں تھے, اب یہ بھی کالجز کے اندر جاتے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر آتے ہیں, اور یہاں تک بھی نیٹ کے معاملات پہنچ چکے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, فون آتا تھا, آپ بھی کسی دوسرے مقام تک جاتے ہوں گے. لیکن دوستان محتشم پوری پلاننگ کے ساتھ حضور کی جو محبت ہے نا اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ کو صرف آخری مسئلہ جو میں سمجھانے لگا ہوں اس کی طرف ذرا توجہ دینا. دوستان محتشم, ہمارے ملک کے اندر نا ایک قانون ہے جس کو 295 کہا جاتا ہے. کوئی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی اگر توہین کرتا ہے نا, ثابت ہو جائے تو اس قانون کے تحت اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ سزائے موت. اب اگر کسی پر توہین رسالت ثابت ہو جائے, سزائے موت دی جانے لگے مجرم کو, تو آپ کو پتہ ہے یہ مغرب سے آواز کیا اٹھتی ہے؟ دیکھو جی انسانی حقوق ہیں, ایک انسان کی جان ہے, آپ کیوں مارنے لگے ہیں؟ چلو قید کرنا سمجھ کے اندر آتا ہے, اس کو کیوں مارتے ہو؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی وہ انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. اب ذرا دوسری طرف آنا. چند مہینے پہلے عراق کے اندر ایران کے جنرل ڈاکٹر سلیمانی کو ڈرون کے ذریعے مارا گیا. مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ اور آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا بیان آیا؟ اس نے کہا اس ساری کاروائی کو میں خود واچ کر رہا تھا. اور جب مار دیا گیا تو انہوں نے جشن منایا اور کیا کہا؟ ہم نے امریکہ کے بہت بڑے دشمن کو مار دیا ہے. امریکہ کے دشمن کی بات آئے, سویلین بھی مرے اور ان کا دشمن بھی مرے, انسانی حقوق یاد نہیں. نبی کے گستاخ کی بات آ جائے تمہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور پھر دیکھو, یہ تو ایران کا تھا نا, اگر اپنے ہی ملک کا, یہ جتنے ممالک ہیں ان کے اندر قانون ہے, اپنے ہی ملک کا اگر کوئی باشندہ ملک کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پایا جائے, ملک کے خلاف سرگرمیوں کے اندر پایا جائے, یہ کہتے ہیں ہلاک کر دیا جائے, برباد کر دیا جائے, اس کو نیست و نابود کر دیا جائے. اس لیے کہ جس ملک نے شناخت دی ہے جب اس کے خلاف ہو گیا ہے تو تباہ کر دو, برباد کر دو, ہلاک کر دو. اور میں کہا جو ملک کے خلاف جائے, جو تمہاری زمین کے ٹکڑے کے خلاف جائے, تم کہتے ہو تباہ کر دیا جائے, مار دیا جائے, تو دوسرے ملک کا بھی ہو اس کو وہاں پر ہلاک کر دیا جائے. یہ زمین کے لیے تمہارے اندر اتنے جذبات آ رہے ہیں, یہ زمین کے لیے تمہارے اندر اتنی شدت آ رہی ہے کہ تم لوگوں کو مارنے سے بھی باز نہیں آتے. اور یہ زمین کوئی تمہارے پیو کی نہیں ہے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے ختم, رسول حشم, تمام امم, غلام کرم, وجود و عدم, حدوث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے. کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول بنی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کے زباں تمہارے لیے. وسالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دھمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, مساق و سمک, مسیح کا نشاں تمہارے لیے. وہ کنز نہا, یہ نور فشاں, وہ کنز آیا, یہ بزم فقا, یہ ہر تن و جاں, یہ باغ جنا, یہ سارا سما تمہارے لیے. ظہور نہا, قیام جہاں, رکوع مہا, سجود شہاں, نیاز یہاں, نماز وہاں, یہ کس کے لیے یا رسول اللہ؟ تمہارے لیے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ تاغ و سفر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے. صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ ستر بتا تمہارے لیے. لاؤ کوئی مائی کا لال ایسا, ایسے جملے لکھ کے بتائے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پپن, پپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن. یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کے خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا, ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. میرے دوستو ایک ایک ہاتھ اٹھا کے اپنے مصطفیٰ کے لیے اس بات کا اظہار کرو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ان سارے لفظوں کا خلاصہ ظہوری صاحب نے بیان کیا. ظہوری صاحب کہندے دنیا تے کسے بھی شے دا سایہ نہ ہوندا
جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ اور میں نے غور کیا ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ہوش پکڑنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے حضرت، یہ بات یاد رکھنا سب کچھ حضور کے لیے۔ ہاں ہم گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ کی عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ دیکھو نا 1450 سال بعد جڑا وفا کرے کڈا جنازہ ہے۔ میں کہا جنہ دے کول پورا سال نہیں نا ٹائم لبدا وہ بھی جنازے دی تکے کھاندے پہ ہیں۔ دسیا جا رہا سی ہے کہ تم یہاں پر ہو دیکھو رضوی کہاں پر ہے۔ آئے ہاں، اور میں نے کہا میں جنازہ پڑھ، میں تو رات کو 9 بجے پہنچ گیا تھا وہاں پہ ایک دن پہلے، تو میں نے جب جنازہ گاہ میں گیا تو ساتھ جو ساتھی موجود تھے میں نے کہا، میں کہا جننے آئے دن نا اینا چو اکثر جڑے نے نا اکثر بلکہ تقریباً سارے اے بابے آستے نہیں آئے۔ ہاں اپنی آستے آئے دن، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی پتا ہے بابا کوئی عام نہیں ہے، جی ایدہ پڑھ لیا تو پچھلیاں بھی معاف ہو جانیاں نے۔ تو دوستان محتشم دیکھو دیوبندی کی، وہابی کی، دوجے کی تے تیجے کی، دیکھو نا پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب بھی پہنچے دے ہن بابے ہوراں دی قبر دے گئے دے سن ہے، حالانکہ مسلک کے دیوبند سے تعلق ہے، ان کے نزدیک جانا جو ہے وہ آپ کو پتہ کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی آ کے بتایا ہے وہ پائیں ساڑھے نزدیک جانا کچھ ہو رہا ہے لیکن قبر رضوی دی قبر ہے۔ دوستو میں صرف آخری بات کرنے لگا ہوں، دیکھو پھر قدرت کے رنگ ہے جی دو منوان تے آندہ پھر کنہ دے کولو منوان مفتی تقی دارالعلوم دیوبند، یہ مسئلہ کے جو دیوبند ان کے شیخ الاسلام سمجھے جاتے ہیں، کون؟ ہاں مفتی تقی صاحب، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بابے رضوی دے ہاتھ چومے تو بابے ہوری کہنے لگے تو آپ کے مسئلہ کے اندر تو بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ تو بدعت ہے، تو ہی میرے کل ہی چوم دے پہ ہوا ہے، مولوی دے ہاتھ چوم دے پہ یہ کیوں ہے؟ آخری بات صرف ہے، کہتے ہیں مفتی تقی کہنے لگا مولوی سمجھ کے نہیں چوم رہا، نبی کا عاشق سمجھ کے چوم رہا۔ ہاں تو دوستان محتشم یاد رکھنا، اقبال نے ایک بات کہی تھی، اقبال نے کہا بڑے بڑے آئیں گے بڑے بڑے چلے جائیں گے لیکن ذکر انہی کا باقی رہے گا، نام انہی کا باقی رہے گا، قبر کا نشان انہی کا رہے گا جو مدینے والے سے پیار کرنے والا ہوگا، جو محبت کر، حضور سے پیار کرو، محبت کرو، دل کھول کے پیار کرو ہے۔ اور جتنے جوان آئے ہو سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، آپ کا کم از کم نہیں نہ روزانہ کا ایک سٹیٹس مدینے والے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر سٹوری لگاؤ تاکہ انہوں نے پتہ چلے ہے، سویرے اٹھ دیں اپنے نبی دا پیار ظاہر کرنا شروع کر چھڑے، ہاں صبح اٹھتے ہی، پھر جب سونے لگو ہے میں سو جاؤں، اللہ جا کے سونا جے نا پڑھو سارے کی پتہ کسی نے دیدار ہو جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہہ دے